السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آج صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین کے خلاف تشدد کسی بھی معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے تعلیم اور معاشی آزادی ضروری ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا آئین خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دیتا ہے۔ یہ سب پیغامات آج اس لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ آج 25 نومبر ہے اور ہر سال 25 نومبر سے لے کر 10 دسمبر تک صنفی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے 16 دن کی عالمی مہم چلائی جاتی ہے تاکہ حکومتوں کو خواتین کی فلاح و حفاظت کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اس سال کی 16 روزہ مہم کی تھیم تمام خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ڈیجیٹل تشدد کا خاتمہ ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑھتے ہوئے استعمال نے خواتین کے خلاف ڈیجیٹل تشدد میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس کا سب سے عام اور خطرناک طریقہ یہ ہے کہ خواتین کی جعلی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر انہی کو ہراساں کیا جانے کے لیے وائرل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے کیسز میں سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق 2021 سے لے کر 2024 تک خواتین کے خلاف تشدد کے 1,73,000 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں 1500 سے زیادہ کیسز غیرت کے نام پر قتل کے تھے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں 5,300 سے زیادہ خواتین ریپ کا شکار ہوئیں، مگر سزا کی شرح محض 1% سے بھی کم ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں 10,000 کے قریب گھریلو تشدد کے کیسز پولیس کو صرف رپورٹ کیے گئے اور ان کیسز میں سزا کی شرح بھی صرف 1.3% رہی، یعنی کہ جرم ہوتا ہے مگر اس کی سزا اکثر نہیں ملتی۔ اسی لیے پارلیمنٹ میں موجود خواتین ارکان اسمبلی خواتین کے حقوق کے لیے قانون سازی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس سال پارلیمنٹ نے اسلام آباد میں 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیوں کے خلاف قانون کو منظور کر لیا، جبکہ گھریلو تشدد کے خلاف بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے اور امید ہے کہ جلد یہ سینٹ سے بھی پاس ہو کر قانون بن جائے گا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی اسمبلی نے بھی 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کے خلاف قانون پاس کر لیا ہے، تو اب صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب میں لڑکیوں کی شادی 16 سال میں ہی ہو سکتی ہے، جبکہ بلوچستان، سندھ اور اسلام آباد میں شادی کی کم از کم عمر 18 سال ہی مقرر ہے۔ لیکن ابھی بھی خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے صبا صادق صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے ندا علی صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی اور ایک وکیل ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ممبر ہے قومی اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہی ہیں اور انہوں نے ہی یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل اسلام آباد کی ٹیریٹری کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت کام ہے، بہت آپ نے خدمت جو ہے کی ہے ملک کی اور ملک کی عورتوں کی، تو سب سے پہلے تو آپ سب کو خراج تحسین آپ تینوں کو۔ اور اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے، گھریلو تشدد کا بل اسلام آباد میں، اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں آ گیا مگر اسلام آباد میں یہ بل نہیں تھا جو جا کے دستخط کرتے ہیں انٹرنیشنل کووننٹس کے اوپر۔ مگر شرمیلا جی، یہ آپ کو ظاہر ہے پتہ تھا تو آپ یہ بل لے کے آ گئیں، اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، پروگریسو فیچرز ہیں، یہ بتائیے کہ کیا ہیں؟ اس کا پرویو میں نے بڑھایا ہے۔ ایک تو اس میں سندھ والے جو قانون تھا اور جو باقی صوبوں میں بھی جو قانون ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، وہ محدود ہے خواتین اور بچوں کے لیے۔ اس کے اندر ہم نے مردوں کو، ٹرانسجینڈر، ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل اور اولڈ ایج پرسنس، یہ بھی ہم نے ڈالا ہے، انکلوڈنگ اینی ادر ونربل پرسن جو اس ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں کسی بھی ریلیشن شپ کے تحت رہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں، کیونکہ صرف جسمانی تشدد صرف ابیوز نہیں ہوتا، ڈیفینیشن آپ نے جو براڈن کی ہے۔ جی، فار می دا اسکوپ ایکسٹینڈس ٹو سائیکولوجیکل ابیوز، نفسیاتی تشدد، پھر معاشی تشدد جو اکنامک ابیوز ہے، اینڈ ایون سیکشل ابیوز، کہ اگر آپ کا خاوند آپ اپنی بیوی کو کہتا ہے کسی اور کے ساتھ کوہیبٹ کرنے کے لیے، یا ہاؤس ہولڈ کے اندر کسی بھی عورت کو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ جس طرح ہم نے کیسز دیکھے ہیں، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اور تکلیف ہوتی ہے جب میں اس قسم کی بات کرتی ہوں، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فادرز ابیوزنگ دیئر ڈاٹرز، وی ہیو سین دیز کیسز، اور بالخصوص اگر اولڈ ایج کے حوالے سے ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بچے ہیں، بیٹا ہے گھر میں، تو وہ میڈیکل ایکسپینسز نہیں اٹھا رہے،
Right. اور معاشی طور پہ انہیں پریشان کر رہے ہیں. تو آپ نے ڈیفینیشن کو براڈن کیا ہے, اس کے علاوہ میں نے ڈیفینیشن کو براڈن کیا ہے. رائٹ, اوکے, سو ڈیفینیشن کو آپ نے براڈن کیا ہے. صبا صادق صاحبہ, چونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اور دیکھیے آپ کا بڑا رول رہا ہے ہمیشہ سے خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے. آج آپ کی حکومت پنجاب کے اندر بھی ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خاتون ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے ویسے یہ سوال کیا ہے, مگر دیکھیے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جب آپ خواتین کی ایج, میریجبل ایج ڈیفائن کرتے ہیں. آج پنجاب جو اتنا بڑا صوبہ ہے اس کے اندر آج بھی 16 ہیں. تھینک یو مریضے, بڑا آج کا دن اہم ہے ہم تمام عورتوں کے لیے, اور جیسے ایک ملی جلی ایفرٹ ہو رہی ہے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کے لیے, اور یہ جو آج ہم نے کیمپین جو ہے ہم 25 نومبر کو سٹارٹ کرتے ہیں 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ وائلنس وومن اگینسٹ وومن. تو اس میں ایشو یہ ہے کہ جو آپ کا کویسچن ہے بڑا آپ کا امپورٹنٹ ہے. پنجاب ہمارا ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور آپ کے علم میں ہوگا اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ پنجاب نے ہمیشہ لیڈ لیا ہے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کے تدارک کے لیے, قوانین بنانے کے لیے. لائک وائز 16 کی یہ جو عمر ہے یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا ہی کام تھا کہ یہ پہلے 13 سال تھی, پھر اس کو ہم نے جو ہے 16 سال پہ لے کے گئے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک ہم نے انیشیٹو شہباز شریف صاحب نے لیا تھا. جی, مریم نواز صاحبہ چونکہ خود ایک خاتون ہے جی, اور خواتین کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں, جی, اور پنجاب میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں الحمدللہ وہ بھی ہمارے لیے جی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جس طرح وہ کام کر رہی ہیں دن رات. اور یقیناً یہ ایشو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے جہاں تک میں نے وہاں سے پتہ کیا ہے. جی, اور یہ میرے خیال ہے کہ قوانین میں تبدیلی جو ہے کنسنسس کے ساتھ, جس میں تمام نان پروفٹس بھی ہوں گے, جی, جس میں علماء حضرات بھی ہوں گے, اس کے اوپر جی, کوئی دیکھیں کنسنسس کا جو ہے اللہ نے اجتہاد کا ہمیں ایک دیا ہے انسٹرومنٹ, جی, کہ آپ وقت اور تقاضے کے مطابق جی, آپ آپس میں بیٹھ کے تو اس کے اوپر کنسنسس آف اوپینین جی, ڈیولپ کر سکتے ہیں. جی, تو اس کے اوپر کوئی ایسا بھار نہیں ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی پنجاب بھی آپ امید کریں کہ یہ امید پاس کر ہو رہے جائے ہیں گا. کہ یہ پاس ہوگا. جی, ندا علی صاحبہ, چونکہ آپ کیسز اس طرح کے روز دیکھتے ہیں, آپ کی فرم کے اندر اس طرح کے کیسز آتے ہیں, تشدد کے کیسز, اس کے اندر اگر خواتین کی ایج بڑھا دی جائے شادی کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے خواتین کی ویسے ہی تحفظ ہو جائے گی, چاہے وہ فورسڈ کنورژن ہو, چاہے وہ مار پیٹ ہو گھر پہ؟ تھینک یو منیزے. دیکھیں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ریز بائی یو. ہمیشہ سے ساری جتنی یہ ویمن لیڈ آرگنائزیشنز ہیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ یونیفارم ایج ہونی چاہیے 18 فار میل چائلڈ اینڈ گرل چائلڈ. ہم بھی یہی کرتے ہیں بالکل, ایک ہمارے سارے قوانین میں یونیفارم ایج ہونی چاہیے. تو یہ ویری انفارچونیٹ کہ 2 صوبوں میں 16 ہے اور باقیوں میں 18 ہو گئی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا ریئل ایشو. دا ریئل ایشو از کہ آپ اگر 18 بھی کر دیتے ہیں تو وہ ضرور کرنی چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں کرنی چاہیے. تو ابھی تو ہم 13, 14, 15 سال کی بچیاں نہیں بچا سک رہے, قانون تو ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پریونشن نہیں ہے. دیکھیں سارا قانون ہے نا, اٹ اسپیکس اباؤٹ پریونٹنگ انڈر ایج میرجز, کہ اگر ہو جائے تو اس کو اتنی سزا. جو اسلام آباد میں آیا ہے, میں ابھی جب ہم نے اسے پڑھا تھا, اٹس اے ویری گڈ لا, سو کانگریچولیشنز فار پشنگ دس فارورڈ. شرمیلا فاروقی صاحبہ جو لے کے آئی ہیں, ہاں جی, تو اس میں سزائیں بھی زیادہ کی ہیں, نکاح رجسٹرار کو بھی کیا ہے, اس میں چائلڈ ٹریفکنگ بھی لے آئے ہیں. اٹس اے ویری holistically addressing how to prevent it. But why is the law silent when the nikah has been solemnized? کوئی ابھی بلوچستان میں یہ آیا ہے کہ اس کو انویلیڈیٹ کر دیں جو شادیاں ہو جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ کورٹ میں جاتی ہے تو ججز کے پاس جب قانون نہیں ہے اور وہ سائلنٹ ہے کہ اس شادی کا کیا کرنا ہے, تو وہ اپنی اسلامک انٹرپریٹیشن لگا کے اس کو, بیکاز کانسٹیٹیوشن بھی تو کہتی ہے نا کہ اسلام ٹرمپس اٹ آل, تو وہ ان شادیوں کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں کہ اب تو نیک کام ہو گیا, اب ان کو ہم انویلڈ نہیں قرار دے سکتے. اچھا, تو پھر وہ 16 سال کی بچی پھر 13, 14, 15 وہ اس کی شادی برقرار رہتی ہے برقرار, بیکاز موسٹ آف دا ڈیسیجنز وی ہیو فرام دا کورٹ ساری ویلیڈیٹ. مگر اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو وہ اس کو پھر ریپ کنسیڈر کیا جائے گا؟ کرنا تو چاہیے جی, اٹ شوڈ بی اسٹیچوٹری ریپ. اچھا ٹھیک ہے جی, لیکن ہم ان دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں. ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی بچی کنسینٹ نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کا اگر کنسینٹ تھا بھی اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی مرضی سے کی ہے, تو 18 سال سے بچی کا کنسینٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ کہ یہ نہیں. اچھا, تو آپ کہتی ہیں کہ پھر کوئی سزا نہیں ہوتی؟
یہ ہمارے دیکھیں AGHS لیگل ایڈ سیل 1980 سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے عورتوں کے تحفظ کے لیے. میں نے آج تک یونین کاؤنسل میں یا کورٹ میں کوئی کیس نہیں دیکھا کوئی کسی نے رپورٹ کی ہو کہ انڈر ایج میرج ہو رہی ہے اور اس کو روکا جائے. میں نے کوئی شادی رکتے ہوئے نہیں دیکھی. اگر کسی اور نے دیکھی ہو تو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو اس قانون کا کیا فائدہ جس میں شادیاں ویلیڈیٹ ہوتی ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے 2012 کی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فری چوائس لڑکی کی میٹر کرتی ہے, کنسینٹ دینے کے قابل ہونی چاہیے. صرف پیوبرٹی از ناٹ دی اونلی انڈیکیٹر, دیر آر ادر ویریبلس دیٹ میٹر, مینٹل میچورٹی. شرمیلا جی, یہ جو سوال ندا علی صاحبہ نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے قانون تو پاس کر دیا ہے, مگر اگر قانون کی کوئی خلاف ورزی کر دے اور وہ شادی ہو جائے اور وہ عدالت کے سامنے آ جائے تو پھر وہ شادی برقرار رہتی ہے, اس کی کوئی سزا نہیں ملتی اس شخص کو جس نے کم عمر کی شادی کروائی یا کی؟ منیزہ, یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے اور بہت ویلڈ ہے. اور میں پرسنلی جب میں نے اس قانون کے اندر یہ شک ڈالی تھی کہ کورٹ اس کو انویلیڈیٹ کر دیتا ہے, کر سکتا ہے اگر شادی ہو جاتی ہے, تو یہ اس پہ کسی نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا. یہ سندھ میں بھی میں نے کوشش کی تھی, بلکہ میں نے سندھ میں تو ایک شک یہ بھی ڈالی تھی کہ اگر کسی بچی کی شادی ہو جاتی 13, 14, 15 سال میں اور قانون آج آ رہا ہے 2013 میں اور آج وہ 20, 21 سال کی اس کی شادی ہوگی, شی کین اپروچ دا کورٹ اور ریٹروسپیکٹولی وہ شادی کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کروا سکتی ہے کورٹ سے. تو یہ نکلوا دیا گیا مجھ سے. مجھے کہا گیا کہ جی آپ تو طلاقیں کروانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کے گھر خراب کریں گی. دس از دا کائنڈ آف تھنگز آئی ہیو ہرڈ فرام ویری نالجبل, ویری لٹریٹ پیپل, پڑھے لکھے سینئر بیوروکریٹس لوگ, پالیٹیشینس, ایون ویمن. تو میں نے وہ شک نکال دی بیکاز میں چاہتی تھی کہ قانون آ جائے, اس شک کی وجہ سے قانون نہ پھنس جائے. یہاں پر ICT کے حوالے سے بھی یہی ایشو آیا. اس میں نے یہ شک ڈالی تھی کہ اگر شادی ہو جاتی, ہم پریونٹ نہیں کر پاتے اور عدالت پہنچ جاتے ہیں تو اس کو نل, یہاں پر بھی یہی ایشو آیا کہ آپ گھر خراب کر رہی ہیں, آپ طلاقیں کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ سملر ایشوز کیم اپ جب میں ڈومیسٹک وائلنس بل لا رہی تھی. آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جو 4-5 دفعہ یہ کمیٹی میں بیٹھی ہوں, انٹیریئر کی کمیٹی میں, شارٹ آف بینگ ریڈیکیولڈ, جی مجھ سے سب کچھ کہا گیا, ٹھیک ہے, سب کچھ سنا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پرسنل جرنی ہے اور پرسنل جرنی از riddled with trauma. I had to go through trauma. مجھے جو باتیں سننی پڑی, لیکن میں چاہتی تھی کہ قانون آ جائے, اگر ایک آدھ شک کی وجہ سے یہ رک جائے اور پھر نہیں آئے اگلے 20 سال. مجھے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں, یہ قوانین پاس ہی نہیں ہوں گے. اچھا, چھوڑ دیں یہ, مگر چلے اس وقت تو پاس ہو گیا ہے, سینٹ کے اندر جانا ہے. مگر صبا صادق صاحبہ نے ہنس دیا جب آپ نے یہ کہا نا کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا کہ یہ تو خواتین طلاقیں کرانے بیٹھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی کچھ اسی طرح کی چیلنجز کا سامنا کیا ہوگا, چونکہ یہاں پہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ دیکھیں پہلے سے میں سمجھتی ہوں منیزے کہ بہت مائنڈ سیٹ میں فرق پڑ گیا ہے آپ کے انوائرمنٹ میں. وومن ریلیٹڈ ایشوز کو اب ایشوز سمجھا جانا شروع ہو گیا ہے, اور یہ بڑا ہیلدی ایک ہمارے لیے انوائرمنٹ ہے. چلیں شروعات تو ہوئی اور الحمدللہ ہماری پارٹیز, ہماری گورنمنٹ ان چیزوں کو فوکس کر رہی ہیں اور ان کے اوپر ہم ایکسیس دے رہے ہیں عورتوں کو جو پارلیمنٹ میں ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں کہ بات ہوئی اور بات کے اوپر سے قوانین بنے. قوانین بننے کے بعد ہمارے نان پروفٹس جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور گورنمنٹس کو اپنی سجیشنز دے رہے ہیں اور گورنمنٹس ان سجیشنز کو کیری کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے جو میڈیا نے اویئرنیس اور ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے انوائرمنٹ جو ایک ہیلدی بنایا ہے, اس کا اثر آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آ رہا ہے. اب شرمیلا کے بل کے اوپر ہم لوگ سب, صرف عورتیں نہیں, ہم گورنمنٹ نے بھی ان کو, میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے ہیومن رائٹس کا, ہم نے سپورٹ کیا. ایک بل ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ کا بنا ہوا تھا گورنمنٹ کا,
تو ہم نے ایمرج کیا, ہم نے سپورٹ کیا کہ کچھ چیزیں اچھی تھیں, ہم نے ان کو گو ہیڈ دیا کہ جی آپ جائیں اور اس بل کو جو ہے ہاؤس میں لے کے آئیں, اور اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی. شرمیلا نے بھی, باقی کولیگس نے بھی محنت کی, اور اس بل کو جو ہے ہاؤس سے پاس ہونے میں ہماری اسپیکر کا, ہمارے باقی تمام جماعتوں کا, اتحادی کا, سب کا کردار تھا, کیونکہ یہ دیکھیں اٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم. رائٹ, مگر جو وہ بات کر رہی ہیں کہ جی آدھا تیتر آدھا بٹیر, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے تو یہ شک ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ نل اینڈ وائڈ تو آپ کروائیں نا, پھر اگر وہ شادی ہو گئی ہے تو پھر وہ جس طرح ندا علی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ قانون تو بنا دیتے ہیں مگر پھر اس کی پریونشن نہیں ہم کر پاتے, کیونکہ آپ ڈر ڈر کے جو قانون بناتے ہیں وہ پھر. دو چیزیں ہیں مریض اس وقت. شرمیلا کی بات کو میں کہوں گی کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر یہ اس چیز کے اوپر چلے جاتے کہ 13 سال بعد آپ نل اینڈ وائڈ کرواتے, اس کے بچے بھی 8-10 سال کے 12 سال کے ہو گئے ہوتے, تو اس کی سچویشن واز انٹائرلی ڈفرینٹ. اس کے اوپر اگر یہ ڈٹ جاتی یا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو پھر یہ جو چیزیں اب آپ کے سامنے آئی ہیں, جیسے اس میں سائیکولوجیکل ابیوز ہے, اکنامک ابیوز ہے, یہ نہ ہوتا, انوائرمنٹل ابیوز ہے, آپ کم از کم اب ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں ان کے اوپر. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے, لرن کیا ہے, کہ جو ان کی انفورسمنٹ ہے قوانین کی, اس کو بھی انشور کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اویئرنیس تمام چیزوں کی جو ہے وہ تمام قوانین کی ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ جس مقصد کے لیے آپ اور ہم مل کے بیٹھے ہیں, اگر اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی, لا انفورسنگ ایجنسیز, ہماری جوڈیشری جس نے انصاف فراہم کرنا ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہے. نہیں بالکل آپ نے درست کہا, مگر یہ میں آپ سے پوچھوں گی, ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتی ہوں, مگر یہ پوچھنا بہت ضروری ہے, جب آپ انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انفورسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی چونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, یا اس لیے چونکہ جو آپ قوانین بنا رہے ہیں وہ ایسے قوانین ہیں کہ وہ انفورس نہیں ہو سکتے؟ یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج پہلا دن ہے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کا, اور یہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے. جو خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے اس کے اوپر آگاہی کے لیے یہ مہم چلائی جاتی ہے, اور ہر سال چلائی جاتی ہے. اس سال جو اس کا تھیم ہے وہ ڈیجیٹل تشدد کے حوالے سے ہے. ندا علی صاحبہ, جو صبا صادق صاحبہ بات پہلے کر رہی تھیں, ہم بات کر رہے تھے کہ جی کم عمری کی شادی. اب اسلام آباد کے اندر ہو سکتا ہے شرمیلا جی کا اگر بل پاس ہو گیا تو 18 سال عمر ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہی تھیں اور شرمیلا جی بھی کہہ رہی تھیں کہ جی اس کے اوپر کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی اگر کم عمری کی شادی ہو بھی جائے, مطلب کہ کسی کو سزا نہیں ملتی. یہ کہتی ہیں کہ جی انفورسمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہر جگہ, اور اگر ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور 13 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ نل اینڈ وائڈ ہے, تو اس کے بچوں کا کیا کریں؟ بالکل آپ کا صحیح کویشچن ہے. دیکھیں جو ہماری عورتوں کے لاز بنے ہوئے نا بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. دا ایشو از امپلیمنٹیشن آف دوز لاز. آپ اینٹی ریپ لاز کو دیکھ لیں, پورا انفراسٹرکچر اینٹی ریپ کمیٹی نے بنا دیا ہے. اس کا پورا انفراسٹرکچر کو آپ اف یو ہیو ٹو ریٹ اٹ وڈ بی 10 آؤٹ آف 10. تو پھر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتے؟ جوڈیشری کا مسئلہ ہے, پولیس کا مسئلہ ہے, کیا ہے؟ 2.5% سے کم کنوکشن ریٹ تھا, 5% پہ آیا ہے. اٹ از اے سوسائٹل مائنڈ سیٹ, پری سیٹ جوڈیشل مائنڈ سیٹ, جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جو کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. ان کو اگر پولیس آر دا گیٹ کیپرز آف دیٹ, اگر وہ ایف آئی آرز ٹائم پہ نہیں کاٹتے, اور ان کا اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہر جو ریپ ایلیگیشن آئی ہے وہ جھوٹی ہے, تو انہوں نے کیا امپارشل انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ تو انفورسمنٹ کے لیے آپ کو مائنڈ سیٹ صحیح چاہیے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سروائیورز آف وائلنس ہیں, ان کی کیا نیڈس ہیں, ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں 13 سال کے بعد چیلنج کرنے والی, دیکھیں دیر از آلویز اے مڈل وے, دیر از آلویز اے سولوشن. آپ کنڈیشنلی ان کو انویلیڈیٹ کریں. جو شادیاں ابھی کانزیومیٹ نہیں ہوئی ان کو آپ انویلیڈیٹ کرتے ہیں. آپ 16 سال کی بچی کو آپ ہاف وے ہوم میں رکھیں, اور 18 سال پہ, یا اگر اس کا دیر از ڈینجر, دیر از رسک ٹو ہر لائف گوئنگ بیک ٹو ہر ہاؤس, اور جب وہ 18 پہ شی کین ڈیسائڈ فار ہر سیلف ویدر شی کین needs to continue with this شادی اور not. آپ کم از کم اپنے قانون کا تو وہ رکھیں, تو آپ تحفظ رکھیں, اتنا زیادہ اس کو چوائس دے دیں. آپ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا. ایک سوال کا جواب دے دیں, پھر میں شرمیلا صاحبہ سے بھی پوچھوں گی. یہ جو ڈیجیٹل تشدد کے حوالے سے مہم شروع ہوئی ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے.
مگر جو قوانین آئے, چاہے وہ پیکا کا قانون آیا, پھر NCCI بھی آئی, اس کے اندر خواتین کچھ اپنی تصویریں لے کے گئیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, ان کی تصویریں وہاں سے لیک ہو گئیں. تو جس ادارے نے ان کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا تھا وہی لیک کر رہا تھا. تو یہ جو قوانین بنے, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی کو ختم کرنے کے لیے بنے, نہ کہ خواتین کو تحفظ پہنچانے کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نیت غلط تھی, کیا ہوا؟ ہمارے پاس ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ سنیما میں لڑکیوں کی تصویریں نکلی تھی, شاید ایک لڑکی کی جان پہ بھی حملہ ہوا تھا, اور ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو لیک انفارمیشن. تو جو آپ ڈیٹا پروٹیکشن لا کس طرح سے تحفظ دیتا ہے؟ آپ کو ڈیٹا پروٹیکشن لا ہوگا تو آپ کو اکاؤنٹیبل ہے نا کہ آپ کس کی کر سکتے ہیں. اب پیکا جو ہے, پیکا کتنی چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پر جس لیے بنا ہے کتنی عورتوں کو تحفظ دے چکا ہے اگینسٹ ڈیٹا لیکس؟ بہت کم. جب ہم بیٹھتے ہیں, ہم اپنے کلائنٹس کو لے کر جاتے ہیں تو لڑکیاں خود آئی ہوتی ہیں جن کی, اور آپ کو پتہ ہے مس انفارمیشن, لیک آف انفارمیشن ان پاکستان از ویری ڈینجرس because we have certain religious laws, we have certain honor killings in Pakistan. تو یہ بہت ہے. تو لا جو ہے وہ امپلیمنٹ ان دا رائٹ اسپرٹ نہیں ہو رہا, اور ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. ٹھیک ہے شرمیلا جی, ڈو یو تھنک وی نیڈ ڈیٹا پروٹیکشن لا ان پاکستان؟ اسی لیے یہ جو معاملہ ہے خواتین پر جو تشدد کے معاملات آتے ہیں, خاص طور پہ ڈیجیٹل تشدد, وہ تو سب سے زیادہ جو خواتین آپ جیسی ہیں جو پبلک اسپیس میں ہیں ان کو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. منیزے, ڈیٹا پروٹیکشن لا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک یہ ادارے کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے نا, کہ اگر NCCI جو ہے وہیں سے اگر ڈیٹا لیک ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, ہو از لیکنگ دا ڈیٹا. کتنے قوانین آپ بنائیں گے, ہر چیز پہ تو قانون نہیں بن سکتا نا. یہ تو ادارے کی ذمہ داری, جو ادارہ مجاز ہے جس کو بنایا گیا ہے سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے, اگر وہیں سے معاملہ, وہیں سے اگر کرائم شروع ہو رہا ہے تو یہ تو ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے نا. دس از انفیئر. کیا فائدہ ہوا NCCI کو بنانے کا؟ اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی غلط ہے, کہ وہی اپنی تحقیق بھی کریں گے, وہی الزام بھی لگائیں گے. یہ بنیاد ہی غلط ہے. دیکھیں, ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ آپ اس کا جواب میں دوں. جی جی بالکل, آف کورس. اوکے, آپ چونکہ حکومت کو ریپرزینٹ جی جی مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے اس کا کرنا پڑے گا رپلائی, اور ہمیں رپلائی کرنا بھی ہے. دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرائم کی اور وائلنس کی نیچر ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو رہی ہے, اور جو یہ ڈیجیٹل کرائم ہے اگینسٹ وومن, یا جو بھی کرائم ہو رہا ہے ڈیجیٹل, اس کو ہمیں روکنا ہے. اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے اس کو ایک چھوٹا ادارہ NCCI جو ہے وہ 1 سال پہلے فارم ہوا, جیسے ابھی شرمیلا بھی بات کر رہی تھی, اور یہ بڑا افسوس کا معاملہ ہے کہ وہاں سے ہی خواتین کے خلاف جو ہے ایک کرائم اور کھڑا ہو گیا لائک وائز, اور اس کے اوپر پھر بڑا سخت ایکشن لیا گیا, ان آفیسرس کو ٹرمینیٹ بھی کیا گیا, ان کے خلاف سزائیں بھی ہوئیں, بٹ اٹ از ناٹ انف. ہمیں اس کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا, ہمیں ان کا ڈیٹا ریکارڈ رکھنا پڑے گا, ان کے ساتھ ہمیں ان کو اور مضبوط کر کے تو پراپر ایک اتھارٹی میرا خیال ہے ہمیں بنانی پڑے گی. وہ کہتی ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن لا آپ کو لانا پڑے گا. اس کے لیے ہم اس کے اوپر کام کریں گے. ابھی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر, کیونکہ آج یہ ہمارا ایکٹیویزم اسٹارٹ ہوا ہے 16 ڈیز کا, اور فوکس یہ کیا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل وائلنس ہے اگینسٹ وومن, اس کے اوپر فوکس کیا جائے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ شرمیلا سندھ سے ہیں, ہم پنجاب سے ہیں, ICT سے ہیں آپ, ابھی تک خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ان کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ یا کسی بچی کے خلاف کوئی ڈیجیٹل کرائم ہو رہا ہے تو اس کی میں نے کمپلینٹ کہاں لے کے جانی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس ریز کرنی پڑے گی, پھر اس کے بعد ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں انہیں بھی ہمیں جو ہے اسٹرینتھ دینی پڑے گی کہ اگر کوئی آپ کے پاس کمپلینٹ آئے تو اس کا نہ صرف ہم نے رجسٹرڈ کرنا ہے, اس کو ہم نے سیکرٹلی ایڈریس کرنا ہے ٹرانسپیرنٹلی, تاکہ اس عورت, اس بچی, اس شخص کو جو بھی پاکستان کا شہری ہے اس کو ایک تحفظ ملے. ٹھیک, تو تحفظ دینے کے لیے ہمیں NCCI کو مزید, میں سمجھتی ہوں کہ کام اس کے اوپر گورنمنٹ نے اسٹارٹ بھی کر دیا ہے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا جب یہ اسکینڈل سامنے آیا, اور فوری طور پہ اس کی شفاف تحقیق کا جو ہے انہوں نے آرڈر بھی کیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل وائلنس ہے, اب
اے آئی کا دور ہے, اب اے آئی کے دور میں چیزیں آپ کے سامنے ایسے آتی ہیں کہ آپ اس کا اصل اور جھوٹ میں فرق ہی نہیں سمجھ سکتے. تو اس کے لیے ہمیں دیکھیں, آپ سارے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں فرینسک جو ہے لیبارٹریز ان کا بھی بڑا اے آئی کے ساتھ جو ہے ہمیں اب ان کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا, تمام صوبوں کو بھی اور مرکز کو بھی. ہمارے پنجاب میں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فرینسک لیب بنی ہوئی ہے اس میں بھی ہم چیزوں کے اوپر کام اور مزید تحقیق ہو رہی ہے, کام بڑھ رہا ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل وائلنس ہے اس کے اوپر ہماری ایکٹیویزم جو ہے, یہ ہمارا اس وقت کا جو ہے وہ لیبل ہم نے کیا ہے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ڈیجیٹل وائلنس ہے وومن کے اگینسٹ, بچیوں کے اگینسٹ, اس کے اوپر قوانین سخت بھی ہوں. اب میں تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم مل کے کوئی ایسی امینڈمنٹس اور لے آئیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر طریقے کے ساتھ جو لے کے چل سکیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ ہم, میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے, ڈیجیٹل تشدد کے حوالے سے ہم اس کو قابو کر لیں. وہ کیا امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اویئرنیس کی بات آپ نے کی, ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ پلیز بنائے گئے, ڈرامےز بنائے گئے پاکستان کے جو بڑے مقبول ہوئے, جس کے اندر خواتین کے خلاف تشدد کو ایڈریس کیا گیا. تو اب کس چیز کی ضرورت ہے ڈیجیٹل تشدد کو قابو میں پانے کے لیے جو خواتین کے خلاف ہوتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسپاٹ لائٹ ہے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے اوپر, اور اس سال جو تھیم ہے وہ ڈیجیٹل تشدد کی ہے, ڈیجیٹل وائلنس اگینسٹ ویمن. ندا علی صاحبہ, صبا صادق صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ڈیجیٹل تشدد کے حوالے سے مزید امینڈمنٹس لانے کی ضرورت ہے قوانین کے اندر. کافی قوانین بن گئے, پیکا بھی ہو گیا, NCCI بھی ہو گیا, پھر بھی کنوکشن ریٹ کچھ بھی نہیں. اویئرنیس تو ہے مجھے لگتا ہے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ. واٹ از دا پرابلم؟ یو سے اٹس جسٹ ڈیٹا پروٹیکشن لا دیٹ از. دیکھیں ابھی ہمارے پاس پیکا کا لا ہے نا, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, تو بجائے کہ ہم اوور لیجسلیٹ کریں, جو ہمارے پاس ایگزسٹ پروٹیکشنز کرتی ہیں اس کو آپ انفورس کریں. اب آپ دیکھیں کہ آن اندر ٹاپک, جسٹس شاہد کریم نے 2025 میں اپنے اس میں کہا ایکوالٹی بفور دا لا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آپ پنجاب میں کیسے ہو سکتا ہے کہ بچی کی 16 سال کی ہونی عمر ہے شادی کے لیے اور لڑکے کی, اور گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی کہ ود ان سرٹن پیریڈ اس کو آپ ٹھیک کریں, آج تک ٹھیک نہیں ہوا. AGHS ہیز گون ٹو دا کورٹ, اینڈ جب یہ لیکس ہوئی تھی ڈیٹا پروٹیکشن کی یہ اس میں سنیماز میں, اور ہم نے ڈائریکشن کورٹ سے لی تھی کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, بیکاز دس انڈینجرز لائفز آف ولنریبل پرسنس. آج تک اس ہماری ججمنٹ کا فیصلہ نہیں آیا, بیکاز یہ ایسے اداروں کا نام لے گا جیسے جج صاحبان نہیں نیم کر سکتے, جس طرح مطلب یہ سارا کچھ FIA کے اندر ہی آتا ہے نا. اب اگر FIA سے لیک ہوئی ہے تو FIA if I'm not wrong under the Ministry of Interior, تو ان کو لینا چاہیے نا, اکاؤنٹیبل ان کو ٹھہرانا چاہیے. آپ ایک اور قانون بنا کے کیا کریں گے؟ دس از ڈیٹا لیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کی سیکیورٹی کے ادارے, سیکیورٹی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, دے نیڈ بیٹر ٹریننگ اینڈ دے نیڈ ٹو بی اکاؤنٹیبل. دے نیڈ ٹو بی اکاؤنٹیبل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو FIA جس نے ریگولیٹ کرنا ہے پیکا کو, وہی ڈیٹا لیک کر ہے؟ اچھا شرمیلا جی, آپ سے میں پوچھوں گی کہ کتنی سنجیدگی ہے ہمارے سیاست دانوں کی ان ایشوز کے اوپر, چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیکا کے اندر بھی ہم ہاتھ جوڑتے رہے صحافی کہ جی یہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوگا, یہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا کہ آج کتنا لو کنوکشن ریٹ ہے خواتین کا, اور صحافی جو ہیں وہ دھرے جا رہے ہیں سیڈیشن کے اندر. تو واٹ از دا سیریسنیس ٹورڈز پروٹیکٹنگ ویمن ان پارلیمنٹ؟ دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو منیزے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ سیریسنس نہیں ہے. سیریسنس بالکل ہے. دیر آر ویری سیریس پارلیمنٹیرینز لائک صبا صادق صاحبہ ہیں, ان جیسی اور بہت ساری خواتین ہیں, میری جماعت کے اندر خواتین ہیں. اینڈ دا گورنمنٹ, دیکھیں میں آئی ایم اے پرائیویٹ ممبر نا, میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, میرے دونوں بل پرائیویٹ ممبر بل تھے, اور اس کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. لا منسٹر از ویری ویری سپورٹیو, اسپیکر صاحب بہت اچھے ہیں, اینڈ اگین لا منسٹر سے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر سپورٹرز ہیں. تو جہاں تک سیریسنس کی بات ہے اور ایفرٹ کرنے کی بات ہے, میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کن چیزوں کو آپ پرائرٹائز کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اکانومی پہلے آ جاتی ہے, کلائمیٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں, یہ چیزیں شاید بیک برنر پرائرٹی نہیں آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں, کلیئرٹی بالکل ہے.
प्रायोरिटी नहीं को ये प्रायोरिटाइज तरजीह नहीं दे रहे, प्रायोरिटी शायद प्रायोरिटी में कहीं ये थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर आते हैं, राइट। लेकिन बात ये है कि जब हम जैसे पार्लियामेंटेरियंस इनको पुश करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर ये चीजें होती नजर आ रही हैं। अगर हम ना करते और अगर सबा सादिक जैसे और मेरी बहुत सारी जो कोलीग सारी फीमेल्स बैठी हैं, ऑल माई फीमेल कोलीग्स इन द पार्लियामेंट बहुत काम करती हैं इन इश्यूज के ऊपर, अगर ये सपोर्टिव ना होती, और बहुत सारे मर्द भी ऐसे, मेजॉरिटी ऑफ द मेन, मैं JUIF की 2 खवातीन से मतलब मुझे बड़ी दुख है कि उन्होंने खड़े होके डोमेस्टिक वायलेंस बिल को अपोज किया, कहा कि जी अनइस्लामिक है। आई डोंट नो कि औरत को मारना या उसको अब्यूज करना या किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाना या किसी का रेप करना घर के अंदर एक रिश्तेदार, वो कहाँ से इस्लामिक है? इस्लाम तो ऐसी चीजें कहीं से नहीं सिखाता, ना सपोर्ट करता है। तो ये भी हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन ऑफ कोर्स द मेजॉरिटी विन्स। कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, कामयाब हो जाते हैं। जी सबा सादिक साहिबा, जो निदा अली साहिबा जी बात कर रही हैं कि जी लॉ इन्फोर्समेंट की कम से कम आप ट्रेनिंग करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको अकाउंटेबल ठहराएं। अगर वहाँ से लीक आई है तो क्यों नहीं आप उनको देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और प्राइम मिनिस्टर साहब के जैसे ही नॉलेज में ये स्कैंडल आया, फौरी तौर के ऊपर इनको पेनलाइज किया गया। इसीलिए मैंने ये बात की कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, इसके ऊपर हम सबका फोकस भी है और हम समझते हैं कि ये इस वक्त इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। मगर अभी भी नाजरीन अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी भी रास्ता बहुत कठिन है और अभी भी हमने मंजिल जो है वो बहुत दूर है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबा सादिक साहिबा, निदा अली साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। कवानीन आ गए, वो नाफिज सही तरीके से नहीं होते, कुछ कवानीन आने बाकी हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि जो ख़वातीन हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो ख़वातीन के हवाले से प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाएंगी और उन आवाज़ों को सुनेंगी जो ख़वातीन के फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।